کہ اگر الیکشنز کے لیے فنڈز فراہم نہ کیے گئے تو سنگین نتائج آ سکتے۔ چیف جسٹس آف پاکستان عمر عطا بندیال اگر اس کو استعمال کر رہے ہیں تو سو موٹو ایک ڈکٹیٹوریل آئیڈیا ہے۔ برطانیہ کے اندر سو موٹو کا کانسیپٹ ہی نہیں ہے۔ بتانا وہ یہ چاہ رہے تھے کہ سو موٹو کا لفظ انہوں نے انہرڈ ہے، سنا ہی نہیں ہے۔ پاکستان میں ایک دن الیکشن ہو، کہاں پر پریسیڈنٹس ہیں، اور اگر پہلی دفعہ پاکستان میں نہیں ہوا تو ضروری نہیں ہے کہ کبھی نہیں ہوگا، ہر صوبے میں الگ الگ ہو سکتے ہیں۔ السلام علیکم۔ قاضی فائز عیسیٰ نے سو موٹو پر نیا سوال کھڑا کر دیا۔ ایک طرف سپریم کورٹ یہ کیس سن رہی ہے، دوسری طرف مستقبل کے سپریم کورٹ کے چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے ایک یونیورسٹی میں میڈیا کی موجودگی میں آرٹیکل 184(3) کے استعمال کے حوالے سے نیا سوال اٹھا دیا۔ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے کہا کہ میری رائے میں اسقط نوٹس کا اختیار سپریم کورٹ کے پاس ہے، کہیں نہیں لکھا کہ یہ صرف سینئر ججز یا چیف جسٹس کا اختیار ہے۔ یعنی بڑی کلیئر کٹ بات کی کہ یہ سپریم کورٹ کے پاس ہے، چیف جسٹس کا صرف اختیار نہیں ہے۔ یعنی اس کے اوپر ایک بینچ ہی بنے گا، یا اس کی اگر میں تشریح صحیح سے سمجھتا ہوں وہ یہ کہ یہ یعنی ایک کنسنسس کے ساتھ ایک مشورہ لینے کے لیے کہا جاتا ہے، اور ایک خاص امر کے لیے جو کہ بہت خاص نوعیت کا ہو تو تب اس کو استعمال کرنا ہوگا۔ بہرحال جو انہوں نے کہا وہ میں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں کہ کہا کہ میرے دوستوں کی رائے ہے کہ سو موٹو کا اختیار چیف جسٹس کا ہے، کوئی شک بتا دیں، میری اصلاح ہو جائے گی، میں آپ کے نظریے پہ چل سکوں گا۔ اب ایک طرح سپریم کورٹ کے سو موٹو کے تحت سنے گئے کیسز کے فیصلے پر عمل درآمد نہ ہونے پر حکومت کو یہ پیغام دے رہی ہے کہ اگر الیکشنز کے لیے فنڈز فراہم نہ کیے گئے تو سنگین نتائج آ سکتے ہیں۔ اب یہ سنگین نتائج کیا ہوں گے؟ کیا گورنر اسٹیٹ بینک کی نااہلی ہو سکتی ہے، یا پھر معاملہ وزیر اعظم شہباز شریف اور ان کی کابینہ کی نااہلی تک جا سکتا ہے؟ لیکن سپریم کورٹ میں آج کی سماعت اور جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کا یونیورسٹی میں میڈیا کی موجودگی میں سو موٹو کے اختیار کے حوالے سے بیان اور اس کی ٹائمنگ بہت اہم ہے۔ اس سے ایک تاثر تو واضح طور پر سامنے آ گیا کہ سو موٹو اور اس کے تحت سپریم کورٹ کے بینچ کے فیصلے سے ابھی بھی جسٹس قاضی فائز عیسیٰ اور دیگر ججز الگ کھڑے نظر آ رہے ہیں۔ یعنی آپ یہ سمجھ لیں کہ اس کو ایک سیاسی رنگ اور سیاسی شکل دے دی گئی ہے کہ 184 جو ہے انہوں نے کہا کہ میں نے بات کرتے ہوئے جو برطانیہ کے کچھ ججز تھے، اور میں جب بات کہیں سے انہوں نے لفظ سنا سو موٹو تو انہوں نے کہا کہ یہ سو موٹو کیا ہوتا ہے۔ اس پر قاضی فائز عیسیٰ نے کہا کہ برطانیہ کے اندر سو موٹو کا کانسیپٹ ہی نہیں ہے۔ بتانا وہ یہ چاہ رہے تھے کہ سو موٹو کا لفظ انہوں نے انہرڈ ہے، سنا ہی نہیں ہے کہ کوئی چیف جسٹس جو ہے وہ ایک سپریم ایبسولوٹ پاور کے طور پر 184(3) کو استعمال کر سکے۔ ان کا یہ رائے ہے اور ان کا یہ کہنا ہے، اور کہ قانون کے اندر، آئین کے اندر 184(3) کہیں نہیں لکھا۔ اس کا اشارہ وہ یہ دینا چاہتے ہیں کہ چیف جسٹس آف پاکستان عمر عطا بندیال اگر اس کو استعمال کر رہے ہیں تو سو موٹو ایک ڈکٹیٹوریل آئیڈیا ہے، اور ان کا جد دل کیا، اور اس سے پہلے جو انہوں نے یعنی افتخار محمد چودھری صاحب نے استعمال کیا یا باقی ججز نے استعمال کیا، اس کو سو موٹو کو غلط استعمال کی طرف انہوں نے اشارہ دیا۔ اور اب جو خاص طور پر وہ جو معاملہ بن رہا ہے، لیکن اس سے انہوں نے اپنے آپ کو دو صورتوں میں ڈال دیا۔ کئی لوگ ان کے اوپر یہ سمجھ رہے ہیں کہ وہ یعنی ایک سائیڈ اے اور سائیڈ بی ہے۔ سائیڈ اے کو اگر میں عمران خان کہوں تو اس کی طرف سے ایک سپلٹ بن گئی ہے، یعنی سائیڈ اے جو ہے وہ عمران خان کی طرف، یعنی چیف جسٹس آف پاکستان عمر عطا بندیال صاحب، اور سائیڈ بی جو ہے وہ قاضی فائز عیسیٰ اور ان سے ریلیٹڈ لوگ جو ججز ہیں، جن کا یہ آئیڈیا ہے کہ 184(c) کی جو ہے وہ ہونا نہیں چاہیے۔ یہ اس سے پہلے بھی ڈسکس ہوتا رہا تھا، اور اس کو کہا گیا تھا کہ بار کونسلز اور ساری پاکستان کی بار کونسلز چاہتی تھی اس پہ ڈسکس ہو، اور وہ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ 184(c) یہ جو سو موٹو والا معاملہ ہے یہ ٹھیک نہیں ہے۔ میری ذاتی رائے کے مطابق بھی یہ ٹھیک نہیں ہے، لیکن اس کی ٹائمنگ اب کیوں ہے؟ کیونکہ اب اگر جب چیف جسٹس جس بات کو لے کے چل رہے ہیں وہ بھی ایک خاص میٹر کے اوپر ہے کہ ایک ملک میں الیکشن نہیں ہو رہے، اور ملک میں اگر الیکشن نہیں ہو رہے تو یہ جواز بنتا ہے ایک اسپیسیفک میٹر کا، اور میٹر آف کنسرن ہے، اور خاص میٹر آف کنسرن میں اگر لکھا ہے، قانون نے لکھا ہے کہ ایک خاص میٹر آف کنسرن کے لیے 184(c) لگا سکتے ہیں، 184(3) لگا سکتے ہیں، اور اس کے اوپر ہیئرنگ کی جا سکتی ہے۔ تو اس ٹائم پر مطلب پورے کے پورے اس امر کو یعنی ڈسکس کرنا، اور اس ٹائم پر اس چیز کا کوئی حتمی رائے اور یعنی پارلیمنٹ سے اس کا جو ہے وہ اس قانون کو امینڈ کروانا، اس کے اوپر کوئی لاجیکل یعنی پریگمیٹک ریلیشننگ نظر نہیں آ رہی، یعنی کوئی اس کی ایسی کوئی تقریب نظر نہیں آ رہی، کوئی طریقہ کار نظر نہیں آ رہا جس پر ہم یہ سوچ سکیں کہ یہ پروسیجرل یا سبسٹینشل لا ان دونوں میں کہاں سے استعمال ہوگا۔ تو آف کورس یہ پروسیجرل کنڈیشن ہے اس کے اندر،
کہ اس کے اندر کس طرح اس کو استعمال کیا جا سکتا ہے، لیکن یہ پارلیمان میں لانا چاہیے، ضرور لانا چاہیے۔ لیکن سب سے امپورٹنٹ میٹر یہ ہے کہ اس وقت پوری دنیا کے اندر تبدیلی واقع ہو رہی ہے، ہمیں فوری طور کے اوپر کسی نہ کسی بلاک کا حصہ بننا ہے۔ ہم نے حصہ نہ بھی بنے، جیسے اگر ہم آؤٹ آف دا بلاک پالیٹکس کہہ بھی دیں تو ہمیں کبھی ظاہر سی بات ہے ہم نے یون میں ڈیل کرنا ہے، ہم نے اپنی ٹریڈ کو بہتر کرنا ہے، اپنی معیشت کو بہتر کرنا ہے، اور اس کا سادہ حل جو ہے، جو اس وقت آپ کے پارلیمانی نظام ہے، ہم کسی بھی ایڈونچر کے موڈ میں ہو نہیں سکتے۔ آپ کوئی بھی ایڈونچر کرنا چاہیں، یعنی اگر آپ صدارتی نظام بھی اس وقت لائیں گے، اس کے لیے آپ کو سالہ سال لگے گا، جس کے اوپر آپ نے محنت کبھی نہیں کی، آپ دوبارہ سے اسی سسٹم پہ آ گئے۔ خان صاحب کو یہ محنت کرنی چاہیے تھی، بہرحال اگر وہ یہ محنت نہیں کر سکے اور صدارتی نظام کو مکمل نہیں کروا سکے تو اس کا مطلب ہے سسٹم ان کو اجازت نہیں دے رہا ہوگا، ورنہ وہ ضرور کرتے۔ چنانچہ اگر اسی سسٹم کے تحت کرنا ہے تو الیکشن پہ وہ اب منحصر ہو چکے ہیں کہ الیکشن ان کو کلیئر ہونا چاہیے۔ اور دوسری ایک اور بات بھی کہ جو لوگ کہہ رہے ہیں کہ پوری پاکستان میں ایک دن الیکشن ہو، کہاں پر پریسیڈنٹس ہیں؟ اور اگر پہلی دفعہ پاکستان میں نہیں ہوا تو ضروری نہیں ہے کہ کبھی نہیں ہوگا۔ ہر شہر ہر صوبے میں الگ الگ ہو سکتے ہیں اور الگ الگ ٹائمنگز پہ ہو سکتے ہیں۔ اس کے لیے کوئی ضروری امر نہیں ہے کہ آپ جو ہے وہ یہ کہیں کہ پورے ملک میں ایک دن الیکشن کروائیں۔ آپ کو میں انڈیا کی مثال دوں یا باقی ممالک کی مثال دوں تو پھر آپ یہ کہیں گے کہ کمپیریٹیو انالیسس ہو گیا، لیکن اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ یہ کوئی ضمنی انتخابات نہیں ہوں گے، جو بھی الیکشن ہوں گے 5 سال کے لیے ہوں گے، اور 5 سال کی مدت کے لیے بارہا خدا را تمام قانون ساز لوگ جو ہیں، جو قانون بناتے ہیں اور قانون سمجھتے ہیں اور قانون پڑھتے ہیں، اس چیز کے اوپر طے کریں کہ آپ 5 کے بجائے 4 سال کر لیجئے، یا امینڈمنٹ کر کے آپ نے جو کرنا ہے وہ کر لیجئے، لیکن کوئی بھی پالیسی اپنا اختیار جو ہے وہ 5 یا 4 سال کے بغیر نہیں پورا کر سکتی۔ کوشش کیجئے کہ آپ جس بھی حکومت کو ٹائم دیں، 5 سال سے پہلے آپ اپنی کمپین کرتے رہیں، لیکن آپ جب پالیسی بناتے ہیں اور 5 سال تک اس کو ایکٹیویٹ ہونا ہے اور اس کے ریزلٹس آپ کے سامنے آنا شروع ہوتے ہیں، اور اتنی ہی دیر میں جو ہے وہ ملبہ اس سے آنے والی اگلی حکومت کے اوپر گرتا ہے۔ آپ اسی کی حکومت کو اتنا ٹائم دے دیں، ان انٹرپٹیڈ ٹائم۔ جب آپ ان انٹرپٹیڈ ٹائم دیں گے تب جا کر مسئلہ حل ہوگا۔ خان صاحب کو بھی آج اگر آپ نے 3.5 سال کے بعد نہ بھیجا ہوتا تو اس میں یہ ہوتا کہ 5 سال بعد آج ان کا جو کچھ بھی ہونا تھا وہ بالکل ایکسپوز ہو چکے ہوتے کہ کیا ریزلٹس انہوں نے دیے ہیں، لیکن آپ نے ان کو ان ایکسپوزڈ رہنے دیا اور آپ نے ان کو پوری طرح رزلٹ نہیں دینے دیے، اور ان کے پاس یہ بہانہ بھی آ گیا کہ میرے پاس تو رزلٹ مجھے دینے ہی نہیں دیے، مجھے ان انٹرپٹیڈ ٹائم نہیں ملا۔ تو چنانچہ پاکستان میں آئین اور قانون کی بالادستی کے ساتھ ایک جو انتخابات کا سسٹم ہے اور جو پروسیجرل میکنزم ہے الیکشنز کا، اور الیکشنز کے بعد کی جو پاورز کا اور اس پورے سٹرکچر کو چلنے کا، وہ ایک طریقہ کار وضع کرنا چاہیے۔ جو بھی حکومت کرے ان انٹرپٹیڈ کرے، اور پھر جب اس کا ٹائم پورا ہو جائے تو اس کے بعد عوام جو ہے وہ اس کے اوپر پورے طریقے سے اس کے جو ہے انالیسس کرے کہ کس کو ہونا چاہیے اور کس کو نہیں ہونا۔